اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ یتولا وہ منہ موڑتا ہے، المیزان ترازو، القسط انصاف، الحدید لوہا، بأسن جنگی طاقت۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 24 اور 25 کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ آیت نمبر 24 کے مضمون کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے۔ گزشتہ آیت میں مضمون تھا کہ تم کو جو کچھ خیر و منفعت، مال و دولت دنیا میں ملتی ہے وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ اس پر اترانا، غرور کرنا یا اپنی بڑائی مارنا ہرگز روا نہیں، کیونکہ اللہ پاک کو ایسا شخص بالکل پسند نہیں جو اپنے مال و دولت پر اتراتا ہو اور لوگوں کے سامنے اکڑتا ہو۔ آج تلاوت کی گئی آیت نمبر 24 میں یہ مضمون ہے کہ اپنے مال و دولت پر جو لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور غرور و تکبر کرتے ہیں، یہی وہ نالائق ہوتے ہیں جو خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مال کا حق ادا کرنے سے روکتے اور بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے اور دوسروں پر لٹانے کی چیز نہیں، اسے جوڑ جوڑ کر جمع کر کے رکھو۔ حالانکہ جس اللہ نے ان کو یہ مال دیا، اس نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں خوب بڑھ چڑھ کر خرچ کرو۔ اب اگر کوئی اس کے باوجود اللہ کے حکم سے منہ موڑ لے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، اور تمام خوبیاں اس کی ذات میں جمع ہیں۔ تمہارے کسی نیک عمل سے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور تمہارے عمل نہ کرنے سے اس کی شان میں رتی بھر کمی نہیں ہوتی۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تم ہی فائدہ اٹھاؤ گے، کنجوسی کر کے خرچ نہ کرو گے تو گھاٹوں میں رہو گے۔ آیت نمبر 25 میں مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آخرت کے نفع کے لیے ہدایت کا پورا سامان اور بندوبست کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا، ان کو اپنی کتاب دی تاکہ لوگوں کے عقائد، عبادات، اخلاق، رہن سہن، معاشرت یہ سب درست رہیں اور وہ ہدایت پر رہیں، اور لوگ انصاف کے سیدھے راستے پر چلیں، افراط و تفرید کے راستے سے دور رہیں۔ اور اس کتاب میں بالخصوص انصاف کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگ اعتدال کے راستے پر قائم رہیں، اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کریں اور بندوں کے حقوق بھی اہتمام سے ادا کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا فرمایا جس میں بڑی طاقت اور زور ہے، اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت اور دین اسلام بھیجنے کے ساتھ لوہے کا ذکر کیا ہے، جس میں بڑا زور بھی ہے اور فائدے بھی ہیں۔ اس سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی قوم، قبیلہ دنیا میں فتنہ فساد اور ظلم و ستم کا بازار گرم رکھے اور پیغمبر کی دعوت اسلام قبول کرنے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے میں رکاوٹ بنے، تو اس سے اسلحے کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہے۔ یہ لوہا
جو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے بڑے نفع کی چیزیں. دنیا کی اکثر بلکہ تمام صنعتیں، ایجادات، مصنوعات جو دنیا میں چل رہی ہیں ان میں لوہے کی ضرورت مرکزی ہے. لوہے کے بغیر کوئی صنعت نہیں چل سکتی. اسی لوہے سے جنگ کے تمام سامان، اسلحے، تلوار، تیر، نیزے، حتیٰ کہ جدید ہتھیار، بندوق، پستول، ٹینک، توپ، بم، طیارے، سب کی تیاری میں لوہا بنیادی جز ہوتا ہے. آیت کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، جان لڑا کر جہاد کرنا، یہ تم کو اس لیے حکم نہیں دیا کہ اللہ تمہاری مدد اور اعانت کا محتاج ہے. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس سے بندوں کی وفاداری کا امتحان مقصود ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ کون ہے جو اللہ کے سچے وفادار بندے ہیں، جو اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی محبت میں، اس کے آخرت کے اجر و ثواب کے وعدے پر یقین کر کے اس کے دین کی، اس کے رسولوں کی اپنی جان سے، اپنے مال سے مدد کرتے ہیں. محترم سامعین، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.